اللہ 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کا موضوع ہے قربانی کیسے کریں۔ قربانی کا مسنون طریقہ۔ افضل یہ ہے کہ اپنی قربانی خود اپنے ہاتھ سے کرے، اگر خود نہ کر سکے تو کم از کم قربانی کے وقت موجود رہے۔ جانور کو لٹانے سے قبل چھری کو تیز کرنا مستحب ہے تاکہ ذبح کے وقت جانور کو زیادہ تکلیف نہ ہو۔ جانور کو بائیں پہلو پر قبلہ رخ لٹا دیں، یعنی اس کے پیر قبلے کی طرف کر دیں اور اپنا دایاں پاؤں اس کے شانے پر رکھ کر تیز چھری سے جلدی ذبح کریں۔ ذبح کرنے کے وقت قربانی کی نیت کرے۔ دل سے نیت کافی ہے، اس کے لیے الفاظ ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ذبح سے پہلے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھے۔ ذبح کرتے ہوئے یہ آیتیں پڑھنا بھی ثابت ہیں۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین۔ ذبح کے بعد یہ دعا مانگے، اللہم تقبل منی کما تقبلت من حبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ومن خلیلک ابراہیم علیہ السلام۔ اگر ذبح کرتے وقت اردو میں اللہ کا نام لیا، مثلاً کہا اللہ کے نام سے ذبح کرتا ہوں، تو بھی قربانی حلال ہو جائے گی۔ عربی کا کلمہ پڑھنا ضروری نہیں ہے۔ جو شخص جانور کو ذبح کرانے میں چھری چلانے والے کا معاون اور مددگار ہو، مثلاً چھری میں ہاتھ لگا رہا ہو، تو اس پر بھی بسم اللہ پڑھنا واجب ہے۔ اگر مسلمان شخص ذبح کرتے وقت بسم اللہ پڑھنا بھول جائے تو اس کا ذبیحہ یعنی اس کی قربانی حلال ہے، لیکن اگر جان بوجھ کر بسم اللہ پڑھنا چھوڑ دیا تو قربانی حلال نہ ہوگی۔ جانور کے گلے میں 4 شہ رگیں ہوتی ہیں۔ نمبر 1 حلقوم، نمبر 2 مری، نمبر 3 اور 4 دوران خون والی 2 رگیں۔ حلقوم جس سے سانس لیا جاتا ہے، مری جس سے کھانا پانی اندر جاتا ہے، اور دوران خون والی 2 رگیں۔ ان 4 رگوں میں سے اگر 3 رگیں کٹ جائیں تو جانور حلال ہو جاتا ہے اور شرعی طور پر ذبح کا تحقق ہو جاتا ہے، یعنی ذبح مان لیا جاتا ہے۔ جانور کی گردن کے کسی بھی حصے میں چھری چلائی جا سکتی ہے، اس میں بیچ یا کنارے کی کوئی تخصیص نہیں ہے۔ حلق کے بجائے گدی کی طرف سے جانور کو ذبح کرنا مکروہ ہے، پھر بھی اگر رگیں کٹ جائیں تو حلال ہو جائے گا۔ عورت کے لیے بھی جانور ذبح کرنے کی اجازت ہے، لہذا مسلمان عورت کا ذبیحہ بلا شبہ حلال ہے۔ اگر نابالغ بچہ باشعور ہو اور اللہ کا نام لے کر ذبح کرنے پر قادر ہو تو اس کا ذبیحہ بھی حلال ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔